السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے ایک سبق شروع کیا تھا، عقیدہ کے حوالے سے، عقیدے کی درستگی کے حوالے سے، تفہیم عقیدہ کے حوالے سے، کہ ہم سمجھ سکیں کہ عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ صحیح کیا ہے اور عقیدہ باطلہ کیا ہے، اس سے بچ سکیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھنا، مضبوط کرنا، اور یہی معنی عقیدہ صحیحہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ بنیاد، وہ جڑ جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، جس پر دین اسلام کا پودا، تنا اور درخت بنتا ہے۔ اور عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلامی عقیدے میں 6 چیزیں آتی ہیں جس کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان کو ارکان ایمان سے یاد کیا جاتا ہے حدیث جبریل میں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں
جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہی، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے، والبعث بعد اليوم، یا پھر دوسرے الفاظ میں وبالیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ 6 چیزیں عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 6 چیزوں پر انسان کا اچھا اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی تعریف کیا ہے، اللہ کے افعال کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر مقدس ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، معلی ہے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب جان سکیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حد میں آتی ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی حد بندی ہے۔ وہاں پر ہم نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کی حد میں داخل کر سکتے ہیں، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی حجر کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کی حد، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں آسان سی مثال دیتا ہوں کہ ہر شخص کے سامنے، اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب، کہ بندے کو یہ پتا ہے کہ کس بندے کا کیا مرتبہ ہے، میں نے اس کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے۔ پہچان کہ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ ماں اور بیوی میں کیا فرق ہے۔ اگر ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کا آرڈر کیا ہے، ماں کیا رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرا حرمت کا رشتہ ہے، کہ بیٹے کے اوپر ماں حرام ہے، وہ اس کا محرم رشتہ ہے، اور بیوی کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ماں کی صحیح طرح پہچان نہ رکھتا ہو کہ ماں کیا ہستی ہوتی ہے، ماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں کیا ذات ہوتی ہے، ماں کی کیا حدود ہے، میں کن کن چیزوں میں ماں کے ساتھ کسی دوسرے رشتے کو مماثلت نہیں دے سکتا، بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی پہ مستضاد میں کہتا ہوں کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج کے بعد تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام، یعنی جیسے میری ماں کی حرمت ہے میرے لیے، آج کے بعد تو بھی میرے اوپر حرام ہو گئی، میرے لیے تو بھی ایک پاک ہستی بن گئی ہے، میں تیرے ساتھ حقوق زوجیت نہیں کروں گا۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کر لے تو پہلی بات اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، دوسری بات یہ بہت جرم کا اور فسق کا اور نافرمانی کا کلمہ ہے، تیسری بات اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا کہ اتنا سا کلمہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہا ہے، ماں کے ساتھ شریک کیا، ماں کی صفات اور ہیں، ماں کی حدود اور ہیں، اس حد بندی میں نہ بیوی داخل ہو سکتی ہے، نہ بیٹی داخل ہو سکتی ہے، نہ بہن داخل ہو سکتی، کیونکہ وہ ماں ہے، اس نے جنم دیا ہے، اس کے بدن سے پیدا ہوا ہے، اس کا دودھ پیا ہے، اس نے پرورش کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، اگر انسانوں میں مخلوق میں کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ باوقار بنایا ہے تو وہ ماں کی ہستی، باپ کی ہستی ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں عقیدہ سمجھانے کی مثال دے کہ ہم دنیاوی رشتوں میں بھی ایک مراتب ہوتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہستیاں، ماں کے ساتھ بیوی مشابہت نہیں رکھتی، اور اگر کوئی مشابہت دے، قرآن کہتا ہے تو نے گناہ کیا ہے، تو نے بڑا غلط جملہ کہا ہے، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو نے فضول بات کہی ہے، تجھے گناہ بھی ملے گا، بیوی حرام بھی نہیں ہوگی، نکاح بھی نہیں ٹوٹے
تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کس بات کے لیے؟ ایک منہ سے بات نکالی کہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے. اللہ نے کہا ایک غلام آزاد کر جو لاکھوں میں ملے. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 روزے یا 58 روزے. ایک بھی روزہ اگر اس میں سے رہ گیا کسی وجہ سے پھر دوبارہ سے شروع. اتنی سختی. اگر اس کی بھی طاقت ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک بات تو کی ہے بھائی، اگر بیوی کو ماں کے ساتھ مشاورت نہیں دی جا سکتی کہ ماں مقدس رشتہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا کے کیسے لوگ ہیں کہ اپنی بیوی کو تو ماں کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا، اپنی بہن کو تو بیوی کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا، اپنی بیٹی کو تو بیوی کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن کیسا عقل مند مسلمان ہے کہ نبی کو اللہ کی طرح سمجھتا ہے، فرشتے کو اللہ کی طرح سمجھتا ہے، اور اولیاء کو اللہ کی طرح سمجھتا ہے، اور کہتا ہے اپنے تئیں یہ بات سمجھتا ہے کہ جو ماں کی صفات ہیں وہ بیوی کو نہیں دی جا سکتی، جو بیٹے کی صفات ہیں وہ اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اور جو باپ کی صفات ہیں وہ بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے فلاں اختیار دے دیے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نبی میں آ گئی تھی، یا اللہ کی صفات فرشتوں میں آ گئی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے افعال فلاں ولی میں آ گئے، اولیاء میں آ گئے، صحابہ میں آ گئے، اللہ کے نیک بندوں میں آ گئے، نبیوں میں آ گئے. یہ کیسی بات ہے کہ بیوی کو اگر ماں کی طرح کہا جائے تو اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، جو کہ شرک تو نہیں ہوتا، کفر تو نہیں ہوتا، بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن ہم میں سے کوئی عقل مند شخص، کم پڑھا لکھا یا زیادہ پڑھا لکھا، دین کے بارے میں زیادہ جاننے والا یا کم جاننے والا، قرآن کا ترجمہ جاننے والا یا نہ جاننے والا، اپنی بیوی کو کبھی ماں نہیں کہتا، لیکن نبی کو اللہ کہہ دیتا ہے، ولی کو اللہ کہہ دیتا ہے، علی کو اللہ کہہ دیتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی صفات دیتا ہے، شہیدوں کو اللہ کی صفات دیتا ہے، صدیقین کو اللہ کی صفات دیتا ہے. عقیدہ خراب ہو جاتا. تو 6 چیزیں بتائیں. اللہ پر ایمان، یہ جاننا ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے لاؤں. اللہ کی پہچان کرو. اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ کیا ہستی ہے، وہ کیا ذات ہے، اس کا کیا تقدس ہے، اس کی کیا حرمت ہے. جب اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ چیزیں دائرہ کار اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء میں آتی ہیں. اس میں نہ کسی نبی کو داخل کر سکتا ہوں، نہ کسی ولی کو، نہ پیغمبر کو، نہ فرشتے. اللہ کی پہچان ضروری. اور دین کی پہلی بنیاد ہی اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. ان کو اصول الثلاثہ کا نام دیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اور ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اصول الثلاثہ. 3 اصول، 3 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کون سی 3 چیزیں؟ ایک اپنے اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ کی کیا ذات ہے، اللہ کی کیا صفات ہے. تیسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے، اللہ کے پیارے کون ہیں، اور رسالت کا حق ہم پر کیا ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں. تو ہم ان کو رسول مانیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کی رسالت پر پورا ایمان دیں. اور تیسری چیز جس کی معرفت اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے ہمیں جو چیز دین کی صورت میں ملتی ہے اس کی معرفت ہونا، دین کو سیکھنا. یہ 3 چیزیں انسان ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، دین اسلام. تو عقیدہ صحیحہ، اللہ کی پہچان. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی ان کو بار بار دہرانا نہیں چاہتا. توحید کی بات میں نے کی تھی، عقیدے کی بہت ساری باتیں سمجھانے کے بعد. توحید 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. توحید رب العالمین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا. توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کو اکیلا عبادت کے لائق ماننا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی. توحید اسماء و صفات، کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی جو نام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا. مطلب الرحمن، رحمان اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں. ہمیں شوق تو بڑا ہوتا ہے نام رکھنے کا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القہار، عبد الجبار،
اور پھر ساری عمر بلاتے رہتے ہیں جبار، رحمان. بھئی نام تم کوئی اور نام رکھ لو، زید رکھ لو، بکر رکھ لو، محمد رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، علی رکھ لو، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، کچھ بھی نام رکھ لو. اگر آپ نے اللہ کے ناموں کے ساتھ ملانا ہے تو پھر ساری زندگی اس نام کو پورا بلاؤ. عبد الرحمن، رحمان تو اللہ کا نام ہے اور آپ اس بندے کو کہہ رہے ہو رحمان. تو نام اچھے رکھنے چاہیے، اور عبد الرحمن، عبداللہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے اس کے بندے کے طور پر نام رکھا جائے تو نام پورا بلانا چاہیے. تو بہرحال کچھ ایسے نام ہیں جو بندوں کے بھی ہیں، اللہ کے بھی، جیسے رؤوف، رحیم. اب رؤوف، الرؤوف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے الرؤوف کہا ہے. اب لہٰذا کسی کا صرف رؤوف نام رکھ دینا یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے نام استعمال ہے. سمیع، سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مشابہت نہیں ہوگی. جو اللہ کا الرؤوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں بندے کے صفات کو کوئی مشابہت نہیں. تو یہ تین چیزوں کا نام توحید ہے جس پر آج ہم بات کریں گے. وہ ہے توحید ربوبیت. توحید کے عقیدے کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ضروری ہے. عبادت تو بعد میں آئے گی نا. عبادت تو ہم اس ذات کی کرتے ہیں جس ذات کو ہم رب مانتے ہیں. اگر ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. عبادت اس ذات کی ہوگی جسے ہم رب مانیں گے. اور رب کون ہوتا ہے؟ توحید الربوبیہ ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی بأفعاله بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات. اس بات کا اعتقاد رکھنا توحید ربوبیت ہے. اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ کے علاوہ کسی نے تخلیق نہیں کیا مخلوقات کو. اب خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. یہ بات بڑی تھوڑی باریک سی ہے لیکن سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اللہ کے علاوہ کائنات کا نظام کی تدبیر کرنے والا، چلانے والا کوئی نہیں ہے. مدبر کائنات بھی اللہ ہے. خالق، مدبر، اور تیسری چیز اس کائنات کا حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، شہنشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مخلوق کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے شرک ہے. کسی کو بادشاہ تو کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ جسے مالک الملک کہتے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین. یہ فارسی کا لفظ ہے شہنشاہ. تو یہ مالک الملک کا تھا. اللہ کے علاوہ شہنشاہ کسی کے لیے، اور پھر کیا رونا روئے. یہی عقیدے کی خرابی ہے، پتہ نہیں شہنشاہ نام رکھے ہوئے. ہمارے لڑکوں کے نام ہوتے ہیں شہنشاہ. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نام شہنشاہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے اگرچہ فارسی کا لفظ، لیکن یہ عربی سے ہے. مالک الملک، مالک الملوک، بادشاہوں کا سب سے بڑا بادشاہ، شہنشاہ، سب سے بڑا بادشاہ. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک نہیں. چوتھی چیز ربوبیت میں اللہ کے علاوہ رزق دینے والا، رازق اور رزاق صرف اللہ کی ذات. ربوبیت میں بہت ساری چیزیں آئیں گی لیکن بنیادی طور پر خالق اکیلا اللہ، مدبر یعنی کائنات کا سارا نظام بنانے والا اور چلانے والا اللہ، کائنات کا حقیقی بادشاہ اور مالک جس کی یہ ساری کائنات ملکیت وہ اللہ رب العالمین کی ذات. اور چوتھی چیز جن، انسان، چرند، پرند،
درندے، ساری مخلوقات کو رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق اور رازق بھی نہیں۔ اب یہ چار چیزوں کا اعتقاد رکھنا تفصیل کے ساتھ، یہ ہے عقیدہ توحید ربوبیت، کہ ہم نے اللہ کو ایک اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو خالق نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رازق نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو کائنات زمین و آسمان کو بنانے چلانے اس کی تدبیر کرنے والا نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو مالک الملک حقیقی بادشاہ اس کائنات کا اگر حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے ساری کائنات جب کھڑی ہوگی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے؟ قائد بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی، بڑے بڑے لوگوں پہ ظلم کرنے والے سارے کہیں گے للہ، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ سارے نظروں کو جگا کے قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں لوگوں پہ جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کہ ہم بڑے بادشاہ ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج مالک کون ہے؟ آج بادشاہ کون؟ سب خاموش، نظریں جھکی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد القہار کے لیے ساری ملوک، اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے رب کا تعارف کروایا، عبادت کی بات تو اللہ نے جا کے تیسری چوتھی آیت میں کی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جتنی تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا کیا معنی؟ رب بنیادی طور پر رب یرب ربن سے مصدر، اور یہ اسم مبالغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، رب یرب ربن، اس کا معنی ہوتا ہے نشأ الشیء، کسی چیز کی پروان چڑھانا، کسی چیز کی پرورش کرنا، کسی چیز کو پروان چڑھا کے ایک حالت سے تمام تک اس کے کمال تک لے جانا۔ جیسے آسان سی مثال ہے، ہم ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اب اس دانے کو جو پھل لگتا ہے کل کو وہ پودا بنتا ہے، جیسے آج کل گندم کی کاشت ہوئی ہے، وہ تقریباً 1.5-2 مہینے بعد اس کی فصل ہم کاٹنے والے ہیں، ہم نے ایک دانہ گندم کا پھینکا، اب اس کا رب کون ہے؟ رب کی بات آپ کو ایک گندم کا اتنا سا دانہ بتا دے گا کہ میرا رب کون ہے، بندے کو نہیں پتا چلتا۔ بندہ کہہ رہا میرا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا فلاں فلاں فلاں، وہ دانے سے پوچھو تمہارا رب کون ہے؟ رب یرب ربن، پرورش کس نے کی؟ تو ایک چھوٹا سا دانہ تھا، گل سڑ بھی سکتا تھا، تجھے کچھ پرندہ چک کے بھی جا سکتا تھا، تیری ہستی ختم ہو جاتی، تو جل بھی سکتا، تو بھن بھی سکتا، تو آٹا بھی بن سکتا، لیکن اس زمین کے اندر سے اس نمی اور مٹی میں سے اس کو پہلے اس کا شگوفہ نکلا، اس کو پہلے وہ پھٹا، اس میں سے نکلا تھوڑا سا اس کا گودا نکلا، پھر اس کا تھوڑا تنا نکلا، پھر اس میں شگوفے نکلے، پھر اس کا سٹا بنا، پھر اس میں سے اس کے دانے بنے، دانے میں پھر دودھ بھرا، دودھ کے بعد وہ پختہ ہوا، پختہ ہونے کے بعد پکا، پھر اس کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہو گیا، زرد ہو گیا، سرخی مائل ہو گیا، گندمی رنگ کا ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کاٹا اور لے کر رب یرب ربن کو سمجھنا ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ اس سے آسان مثال ہی کوئی کہ گندم کا دانہ آپ نے بویا، اس گندم کے دانے کو اتنے سے دانے سے اتنا بڑا پودا بنانے تک اور اس کے اوپر اتنی بالیاں سٹے کے اوپر لگانے والی ذات جو ہے جس نے اس کو پرورش کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کو کائنات کا رب کہتے ہیں، رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کی پہچان نہیں ہے، عبادت نہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ہم رب کی بات۔ تو عبادت کرنے کے لیے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے کہ بھائی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ رب کی۔ کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔
کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب کا معنی میں نے کیا کیا؟ پالنے والا. اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں نا, ہماری مترجم قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, وہ یہیں سے نکلا. رب یرب, ربن کا معنی مصدر ہے, اس سے مبالغے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. رب, لفظ رب رب یرب سے نکلا ہے, یعنی پرورش کرنا, پروان چڑھانا, ایک حالت سے تمام کمال کی حالت تک, یعنی دانے کی حالت سے اس کو سٹے اور مکمل پودے تک پہنچانا. اور جیسے ایک دوسری مثال ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے, جانوروں کو اللہ پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی کے ٹکڑے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلایا پانی کے ایک قطرے سے. پانی کے ایک قطرے سے تصور کریں اس بات, بلا روح کام جاتی ہے انسان. اللہ تصور کرے کہ کیا کائنات کا رب بھی پہچاننے میں بندے کو غلطی ہوتی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ قطرہ جس سے انسان کو گھننا ہے, اس کو ایک حالت سے, ایک قطرے سے, اور ایک قطرے کے اندر بھی سائنس بتاتی ہے, یہاں پر ماہرین کو دیتے ہیں, میں کوئی فگر غلط نہ بول دوں, کہتے ہیں کہ ایک قطرے کے اندر پتہ نہیں کتنے ملین جو ہیں وہ سپرمز ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوتا ہے تو اس کو بہت تھوڑے سپرمز کی ضرورت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ سارے ان ملین میں سے کچھ. تو اللہ تعالیٰ اسے استقرار دیتا ہے ایک قطرے سے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورا انسان بنا کے پیدا کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں رب. جس نے ایک قطرے کی پرورش کی تو اس کو ایک بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا, اس کو رب کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں, اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے, ان کو پالنے والا ہے, ان کو پروان چڑھانے والا ہے, ایک قطرے سے اس کو بچہ بنانے والا ہے, انسان بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر, کیا انسان پہ زمانے میں ایک ایسا وقت بھی نہیں گزرا؟ لم يكن شيئا مذكورا, جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں, ایسی شے نہیں تھا کہ اس کو ذکر بھی کیا جا سکے. جیسے میں بھی اب مطلب شرم محسوس کر رہا ہوں, وہ بچے بیٹھے ہیں, دوسرے خواتین بھی سنتی, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں سمجھایا کہ انسان یاد کرے کہ ایک وقت اس انسان کی پیدائش پر ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسان کو کوئی, جو انسان کی پیدائش کی پہلی حالت تھی, اس حالت کو بیان کرنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے, یعنی وہ قطرے والی. لم یکن شیئا مذکورا, قابل ذکر شے نہیں تھا کہ جس کو بیان کیا جا سکے فخر کے ساتھ. اس پانی کے قطرے کو کوئی بیان کرتا ہے, نام لیتا ہے, شرم آتی, حیا, بچوں کے سامنے, خواتین کے سامنے. اللہ نے بھی یہی بات کی, واقعی حیا کی. لم یکن شیئا مذکورا, قابل ذکر شے نہیں تھا کہ اس کو ذکر کیا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل ذکر بنایا, اس کا نام پھر یہ پیدا ہوا, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کا نام پھر قابل ذکر ہوا. نام عبداللہ رکھا, محمد رکھا, ابو بکر رکھا, عمر رکھا, زید رکھا, حسن رکھا, حسین رکھا. قابل ذکر شے نہیں تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے قابل ذکر بنایا تو اس کا نام رکھا. اب یہ قابل ذکر ہو گیا, اب یہ بڑا آدمی بن گیا, اب اس کو ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ بھی اپنا تعارف کرواتا ہے, میں فلاں بن فلاں. اس وقت کو یاد کر, اس وقت کی تو اپنا تعارف اس وقت کا کروا سکتا ہے, میں کروا سکتا ہوں, آپ کروا سکتے ہیں. وہ وقت, قطرے والا وقت جو ہے, کیا اس کا تعارف کوئی بندہ کرواتا ہے؟ نہیں. تو یہ ہے رب جو ایک قطرے سے انسان بنا, جو ایک دانے سے ایک پودا اور اس سے پھل پیدا, اس کو رب کہتے ہیں. جو اتنے دیو ہیکل بڑے جانور بنا, اور اس سے کیا دیکھنا ہے؟ آسمان کو دیکھ لو بھائی, زمین کو دیکھ لو, پہاڑوں کو دیکھ لو, چلتے ہوئے دریا دیکھ لو. رب کے تعارف کے لیے تو اسی لیے کائنات میں سوائے کامونسٹوں کے, دہریوں کے, جن کو آج کل ایتھیسٹ کہتے ہیں, ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات
یعنی اس کی ربوبیت کا انکار کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں گزرا. نہ نوح علیہ السلام کی قوم اور جو امت ہے وہ ربوبیت کا انکار کرتے، کوئی رب ہے ہی نہیں. نہ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کے منکر تھے، وہ بھی منکر نہیں کہ اللہ کوئی آسمان زمین کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہی نہیں. مانتے تھے ایک ذات ہے جس کو رب العالمین کہتے، وہ مانتے تھے. صرف کامونسٹ داہریے، اور داہریے اس وقت بھی موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زمانہ ہی پیدا کرتا ہے، زمانہ ہی ہمیں وما یہلکنا الا الدہر. اسی سے دہری نکلا نہیں، دہر اس قرآن مجید کی آیت سے نکلا. دہر یعنی دہری کہتے ہیں کہ ہم حوادثات زمانہ کی پیدائش ہے. یہ زمانہ حرکت کرتا ہے تو زمین کی کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، پھر زمانہ کی دوسری گردش میں جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے، نئی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ مختلف گیسز کا آپس میں جو ہے وہ ٹکرانے کے صورت میں وجود میں آتے ہیں. اچھا یہ ایک بندہ مجھے بتا رہے تھے، بلکہ ایک عالم تھے، میں نے ان کا رد نہیں کیا، میں ان کا بڑا ادب کرتا تھا. ہم لوگ نا بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور جس مٹی کا میں بنا ہوں میں کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتا الحمدللہ. ہم ایک چیز کو پرکھتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان، وہ مجھے بتا رہے تھے وہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے سائنسدان. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی صحیح اگر پہچان ہے نا کسی کو تو وہ جو ہے نا جدید دور کے سائنسدانوں کو. میں نے کہا مثال؟ اس نے کہا دیکھو یہ کہاں جاتے ہیں یہ بڑے بڑے آسٹرونومسٹ اور یہ اس طرح جو ہے نا جا کے کائنات کی تسخیر کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے ان سائنسدانوں میں سے ایک بھی بتا دو جس نے اتنی تحقیق کر کے پھر اپنے رب کی پہچان کی اور ایمان لایا. ایک بتا دو. یہ کیا بات ہے؟ ہاں تسخیر کائنات کرنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا کہ بھائی دیکھو کائنات کو دیکھو، غور و فکر کرو. لیکن نیوٹن ہو، یہ پچھلے دنوں میں جو فوت ہوا ہے معصوم، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تو وہ اس نے کتنا زیادہ بڑا فزکس کا کتنا بڑا وہ عالم، لیکن اللہ کی پہچان نہیں. یعنی جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں آپ کو اکثر دہریے اور ایتھیسٹ نظر آئیں گے، یا زیادہ زیادہ آپ کو کوئی بڑا ہوگا کوئی بڑا کٹر قسم کا جو نظر آئے گا. تو پھر یہ کہنا کہ بندے کو جتنی سائنس کی معلومات زیادہ ہوں گی اتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی. ایک بھی کائنات کا اس وقت کا یعنی 20ویں اور 21ویں صدی جو کہ شروع ہو چکے ہیں، جس کے 19 سال ہو گئے، ایک بھی ایسا سائنسدان میں نہیں جانتا کہ اس نے اتنا علم کی معرفت کی بلندیوں تک گیا ہو. آخر جا کے اس نے کہا میں تو اللہ کے بارے میں منکر ہی رہا، لیکن میں نے کائنات کی تسخیر کی، میں نے کہکشاؤں کو دیکھا، میں نے چاند مریخ پہ گیا، میں نے اتنے نیوٹران پروٹون اور فلاں 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 کو گیسز کو دیکھ کے میں نے کہا، میں نے سورج کی ماہیت کو جب پیمائش کی فلاں کیا، میں نے کہا یہ کائنات تو ایک بنانے والے کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. اور جتنا بڑا سائنسدان تحقیق میں جاتا ہے وہ ساتھ اتنا ہی بڑا دہریہ ہوتا جاتا ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ سائنس کی تحقیق سے رب سمجھ آتا ہے؟ نہیں، رب رسولوں کے ذریعے سمجھ آتا ہے، سائنس سے نہیں سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ نے رسول اسی لیے بھیجے کہ انسان کائنات میں خود غور و فکر کر کے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ ہر بندہ پہنچ سکے. اسی لیے جس نے رسولوں پر ایمان جو نہیں لایا وہ اپنے رب تک نہیں پہنچ سکا، اور اگر پہنچنے کی کوشش کی ہے تو بھٹک گیا. تو رب اس کو کہتے ہیں جو کائنات کا پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ربوبیت کے منکر نہیں تھے، توحید اللہ تعالیٰ اکیلے کو رب ماننے والے تھے، لیکن کہتے تھے کچھ اختیار اللہ نے دے رکھے ہیں اپنے پیاروں کو، جیسے ہم بھی کہتے ہیں. اس میں ہمارا اور مشرکین مکہ کو کوئی فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر میں تفصیل میں جاؤں کسی کو ناراضگی نہ لگے تو مشرکین مکہ اتنے غلو نہ کرتے ہوں اپنے اولیاء میں جتنے آج ہم کرتے. مشرکین مکہ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اے میرے محبوب ان سے پوچھئے ذرا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں مشرکین مکہ سے جو آپ کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پوچھو آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ مشرکین مکہ بھی آپ کو کہیں گے کہ بھائی اس
کا رب بھی اللہ ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے. اللہ کو رب مشرکین مکہ بھی مانے. سیقولون للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو جلدی جواب دیں گے، فوراً جواب دیں گے کہ بھائی یہ تو اللہ کا ہے. تو آپ ان سے کہیے قل افلا تتقون، جب اللہ اکیلے کو رب مانتے ہو، آسمان بنانے والا وہ ہے، زمین بنانے والا وہ ہے، اولادیں دینے والا وہ ہے، تو پھر جب عبادت کرنے کی باری آتی تو جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا سجدہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کہتے ہو کہ سات آسمانوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے. افلا تتقون، پھر خوف نہیں کرتے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے کہ اکیلے اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا دیں. آپ دوسرا سوال کریے مشرکین مکہ سے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. آپ ان سے دوسرا سوال کریں، بتائیے کہ زمین و آسمان، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کے لیے، ہر چیز کی ملوکیت، بادشاہی، قبضہ، قدرت کس کی ہے؟ اس کائنات کے ذرے ذرے پر حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی. وہو یجیر، وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے. ولا یجار علیہ، لیکن جس کے خلاف اس کی پکڑ آ جائے پھر اللہ کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ چاہے جس کو مرضی بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ کے خلاف کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. من بیدہ ملکوت کل شیء. مسلمانوں سوچو، آج غور کرو، ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے عقیدہ بھلا دیا. من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی؟ کائنات کی ہر ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو جب جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، لیکن جس کو وہ مارنے پہ آئے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے؟ کون ہے؟ اب ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب ان مکہ والوں سے پوچھو اگر جانتے ہو تو بتاؤ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ سیقولون للہ، یہ سارے اختیار تو اللہ کے ہیں. کائنات کا حقیقی، ساری کائنات کی ذرے ذرے کی بادشاہت بھی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کہو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں جادو کیے جا رہے ہو کہ اس ایک رب کے بارے میں تو سب کچھ مانتے ہو کہ یہ سارے اختیار اس کے ہیں، لیکن عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو سجدہ غیر اللہ کو کرتے ہو، لات، منات، عزا کو کرتے ہو، نائلہ، حبل کو کرتے ہو. اور میں نے جیسے بتایا کہ کمیونسٹوں نے آج کے دور کے کمیونسٹ کہہ لیں، داعیے کہہ لیں، وہ رب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی جواب دیا ہے. آل فرعون، جو فرعون تھے، فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ بھائی ہم تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں ایک اللہ کی جو رب العالمین ہے، تو اس نے کہا کون ہے رب العالمین؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو نے کہا ہاں، رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا، تیرا بھی رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے جو سمجھ آتا ہے کہ فرعون، اور دوسری قرآن مجید کی آیت میں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا کہ وہ رب نہیں ہے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے دلوں میں یہ یقین موجود تھا کہ رب اصل میں وہی. جو یہ انکار کیا ہے یہ تکبر میں کیا ہے، بڑائی میں کیا ہے. حقیقت کے اندر ان کے ضمیر میں بھی تھا کہ ہمیں بھی کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے. کمیونسٹ آج کل دہریے، سوشلسٹ، پھر وہ بات آ جاتی ہے ہماری عقیدے کے ساتھ سیاست کا گہرا تعلق ہے. وہ بھٹو صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا جی سوشلزم کو ہم نافذ کریں گے. انہوں نے کہا جو سوشلزم کو نہیں مانے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا، اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں نا، میں کس جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں نظریوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں نظریے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان جماعتوں کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نمبر جماعت کا کیا نظریہ. اب میں نے ایک دن ویکیپیڈیا پہ سرچ کیا PPP، اس کے اوپر لکھا ہوا، انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں، عربی میں، جہاں بھی، تو اس میں لکھا ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہماری جو نظام حکومت ہے، سیاست ہے، وہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی. تیسری چیز جو بڑی خطرناک تھی میرے لیے، اور ہمارا معاشی نظریہ سوشلزم ہے. ہمارا معاشی نظریہ سوشلزم. اب سوشلزم کا بانی کون تھا؟ کمیونزم کا بانی کون تھا؟
کارل مارکس تھا، ٹروٹسکی تھا، اور آج تک سوشلزم کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے رشیا کے اندر نافذ ہے، چائنا کے اندر نافذ ہے، اور چائنا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی کچھ جو ہے نا کوئی بڑی سوشل سٹیٹ ہے۔ میں چائنا کو کائنات کی سب سے ظالم سٹیٹ سمجھتا ہوں۔ بھائی جا کے مزدوروں کا حال تو دیکھو وہاں پر کیا ہے۔ جو ہمارا مزدور کام کرتا ہے 1000 روپے دیہڑی لیتا ہے، وہ 100 روپے پہ کرتا ہے۔ اتنی ظالم سٹیٹ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے کمیونسٹ اور سوشلسٹ کو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانے وہ سوشلسٹ کیسے؟ جاپان میں ہے، اس کے علاوہ ایک اور ملک ہے جس کا مجھے نام نہیں یاد، جس میں یہ نظام ابھی موجود ہے۔ لیکن جو کارل مارکس اور ٹروٹسکی نے جو نظریہ دیا تھا، اس کے اوپر ابھی تک کہیں بھی سوشلزم یا کمیونزم پریکٹس نہیں ہو رہا۔ ابھی چائنا نے بھی اور جاپان نے بھی اور روس نے بھی اس میں کافی آسانیاں کر لی، ترمیمیں کر لی۔ ورنہ اگر کارل مارکس کہتا ہے نہ کوئی اولاد ہو، نہ کوئی خاندان ہو، نہ کوئی ملکوں کی سرحد ہو، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ الہام ہے، آسمان سے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے انسانیت کا، جو ہیں ہم خود ہی، اور سب میں سرمایہ برابر تقسیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کمیونسٹ جو ہیں وہ یا سوشلسٹ جو ہیں، حقیقی سوشلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ گردش ایام سے بنی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کائنات کی چیز خود بخود نہیں بنی۔ اور ایک واقعہ آتا ہے عقیدہ طحاویہ کے اندر، شرح کے اندر، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ بھی کوئی دہری تھا، وہ انکار کرتا تھا اللہ کے ایک ہونے کا۔ اس نے آ کر سوال کیے امام ابو حنیفہ سے، یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی کافی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اس کائنات یہ خود بخود بن گئی۔ اس نے کہا ہاں میں نے بھی کل دیکھا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میں نے بھی کل دیکھا، میں دریا پہ کھڑا تھا یا سمندر پہ، ایک بہت بڑا بحری جہاز آیا خود بخود، اس کا کوئی چلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کا ڈرائیور نہیں تھا، کوئی اس کا کپتان نہیں تھا۔ وہ بحری جہاز آیا، ساحل سمندر پر آ کر لنگر انداز ہوا، پھر اس نے آ کر اپنے دروازوں وغیرہ کو کھولا، پھر خود بخود وہ ان لوڈ ہوا، اور اس کے بعد وہ سامان اس نے وہاں پر جو ہے نا وہ ساحل پر ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس نے اپنے جو رسے وغیرہ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے جہاز کو روکنے کے لیے وہ رسے پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لنگر انداز ہونا۔ آج کل وہ بڑی بڑے سنگل وغیرہ آگے ہوں گے، ٹھیک ہے، زنجیریں۔ تو اس نے کہا اس نے اپنے لنگر اٹھایا، اس نے اپنے بادبانوں کو اٹھایا، وہ جو پردے ہوتے تھے پہلے، اس کے بعد وہ واپس پھر چلا گیا۔ یعنی ایک جہاز خود بخود۔ امام ابو حنیفہ سے آپ کہہ رہے ہیں اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، خود بخود بن گئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی کل دیکھا ہے کہ ایک جہاز خود بخود آیا، نہ اس کا کوئی ڈرائیور تھا، نہ کوئی کپتان تھا، نہ کوئی چلانے والا تھا، نہ اس کو کوئی ایندھن دینے والا تھا، وہ خود ہی آیا، خود ہی لنگر انداز ہوا، خود ہی رکا، خود ہی سامان کو ان لوڈ کیا، اور خود ہی واپس دوبارہ چلا گیا اپنی منزل کی طرف۔ وہ آگے سے دہریہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دہریہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز خود آئے، خود لنگر انداز ہو، خود اپنے سامان کو ان لوڈ کرے، خود ہی واپس چلے، اور اسے کہ چلانے والا نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تجھ سے یہ تو برداشت نہیں ہوا کہ ایک چھوٹے سے جہاز کو بغیر چلائے اور بغیر اس کی کوئی رہنمائی کیے جہاز خود آ نہیں سکتا، خود چل نہیں سکتا، خود لنگر انداز نہیں ہو سکتا، خود آ کے اپنا مال ان لوڈ کر کے واپس نہیں جا سکتا، تو تجھ سے یہ کیسے برداشت ہو گیا کہ اتنی بڑی کائنات خود بن گئی، خود بہت چل رہی ہے، اس کو کوئی ڈرائیو کرنے والا نہیں، چلانے والا نہیں، رہنمائی کرنے والا نہیں۔ تو یہ اتنی بھوتی بات ہے اس کائنات۔ اور یہ بات یاد رکھ لو نوجوانوں، آپ سوشل میڈیا میں بیٹھتے ہو، اس وقت سب سے بڑا تیزی سے پھیلنے والا مسلمانوں میں فتنہ وہ ایتھیزم کا فتنہ۔ محسوس ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں اللہ سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے بات کی سائنس کا نشہ دے کر، اصل میں نے پہلے بات کی ہے، کہتے ہیں سائنس سے بندے کو اللہ کی سمجھ آتی ہے۔ ایک مسلمان ہو وہ سائنس میں آگے جائے، اسے رب کا اور یقین ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اپنی قدرت دکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ اللہ پورا ایمان ہے، پھر دیکھنا کیوں چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ اللہ تاکہ میرے یقین میں اور اضافہ ہو۔ تو ایک مسلمان سائنسدان جو ہوگا، مومن ہوگا، تو وہ جب چیزوں کو دیکھے گا، پرکھے گا، تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا، اس کو عین الیقین ہو جائے گا۔ لیکن جو پہلے بھی داعیہ تھا، پہلے بھی رب کا منکر تھا، وہ جتنا سائنسز میں آگے جائے گا تو اس سے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی پہچان کر لے گا۔ اللہ کی پہچان قرآن سے آتی ہے،
الہامی کتابوں سے آتی ہے، رسولوں کے ساتھ آتی ہے، سائنس کو سمجھنے، دنیا کو پہچاننے سے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ پھیلنے والا، میں اس پر اور بات کروں گا، ایتھیزم پر اور یہ تحریت پر انشاءاللہ میں ایک دو خطبے اسپیشل دوں گا جب یہ عقیدے کا موضوع گزر جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ مسلمان اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اور ہمارے مسلمان اور ٹی وی چینلز کو بھی اگر آپ دیکھیں، کمرشل بریکس کے اندر وہ جو بچوں کے کارٹون ہیں اس میں ہمیں ایتھیزم سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ 9/11 ہونے سے پہلے، 9/11 ہونے سے 20 سال پہلے 81 کے اندر ایسے کارٹونز بن گئے تھے جن میں بچوں کے سامنے وہ ویڈیوز موجود ہیں، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں بہت اچھی ڈاکومنٹری تیار کی۔ 9/11 ہوا 2001 میں، لیکن 81 کے اندر ایسے کارٹون امریکہ نیو یارک کے اندر مارز وجود میں آ چکے تھے جس میں ٹوین ٹاورز کو گرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، یا ایک بچے کو ایسی گیم بنا کے دی جا رہی ہے جو ٹینک کے ساتھ گولے فائر کرتا ہے ٹوین ٹاور۔ او بھائی، وہ بہت آگے ہیں، وہ تحریت بنانے میں۔ ٹوین ٹاورز کو گرانے کے کارٹون 20 سال پہلے مارکیٹ میں آ چکے تھے، اور 20 سال بعد انہوں نے گرایا۔ ہم نے کہا اسامہ بن لادن نے کیا، اسلام کی بڑی فتح ہوگی۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے خود کیا ہے، خود کروایا ہے، اور اسلام کو 19 سال سے آپ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت کے اندر پوری دنیا اسلام کو ڈالا ہوا ہے، کیا ایک 9/11 کے واقعے کے بعد۔ تو بھائی بہت سارے کام ہمیں کارٹونز کے اندر، کمرشل بریکس کے اندر ایتھیزم اور دہریت سکھائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کھل کے سامنے نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری بد عقیدگیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی